اچھا اس فیملی کا نا یہ پتہ نہیں ادابرز وغیرہ ٹائپ رسالے پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں، باقی تو کبھی چج کی بات ان سے ہوئی نہیں. یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، وہ دودھ تو ہوتا ہی پانی ہے. دودھ کا جو بیشتر ہے حصہ وہ تو پانی ہوتا ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، میلیاں آنکھ سے نہ دیکھے، یہ 15 20 25 محاورے پتہ نہیں بڑے گھٹیا آؤٹ ڈیٹڈ قسم کے انہوں نے پڑے ہوئے ہیں، وہ کوٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا باقی یہ ملک کو خراب کس نے کیا؟ آپ نے کیا حضور. شانگا مانگا میں کیا رپیٹ کروں؟ آپ کے کارنامے ہر دفعہ وہی رپیٹ کرنے پڑتے ہیں. یہ چھانگے مانگے اور یہ پٹواری بھرتی کرنے 60 سال کے، اور سپریم کورٹ پہ حملے، اس سیاسی کلچر کو ولگرائز کرنا، سیاسی ورکر کو کرپٹ کرنا، یہ ساری آپ کی ایجادات ہیں. اس کے بعد بیرون ملک دیکھو، جو انسانوں میں تھوڑی سی حیا شرم ہوتی ہے، وہ اگر ملک میں مال بناتے بھی ہیں تو کوئی ادھر ادھر کرتے ہیں تاکہ وہیں رہے، پیسہ وہیں رہے، وہیں زیر گردش رہے. اب اربوں خربوں روپے لوٹ کے باہر لے جانا، وہاں جائیدادیں، وہاں پورا خاندان وہاں کاروبار کر رہا ہے. یہ سارے عوامل ہیں تباہی کے، کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے. لیکن آپ ذمہ داران کے قائدین میں شامل ہیں. یا صاحب پلیز، 4 بار آپ نے وزارت عظمیٰ کھڑکائی، ایک بار بھائی کی شکل میں، تو یو آر ریسپانسبل. یہ کیا کچھ نے کیا؟ کچھ نے یہ تماشا لگایا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا کس نے کیا ہے. پورے لاہور میں پتہ نہیں 500 دفعہ سرکاری محکموں کے ریکارڈ جو جلے تھے، اس وقت بھی باتیں ہو رہی تھیں. آدمی کیا ہے؟ ایک آدمی جو اپنی ساکھ نہ سنبھال سکے، 1000 کروڑ اس کا سکینڈل ہو، کوئی بریف کیس اٹھا کے کوئٹہ جا رہا ہے ججز کے پاس، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ کس نے ضیاء الحق کا مشن مکمل کی؟ کیا باتیں ریپیٹ کر کر کے ہم پاگل ہو گئے ہیں. لوگوں کے دماغ خراب ہیں. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ہاں دیکھو، ایک بات میں بالکل پورے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، ایک مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، باقی بوگس ہے، فضول ہے. یو آر ریسپانسبل. پاکستان جہاں آج کھڑا ہے، جو جتنے دن مہینے سال حکومت میں رہا اتنا ریسپانسبل ہے. اس کو ورک آؤٹ کرو، اسی حساب سے کوڑے مارو. یہ پی ڈی ایم یو سمیت جتنی دیر اقتدار میں رہا، ختم، قرضے اس میں بانٹ دو، ماری جاتے ہیں. اچھا ایک مطالبہ کہ باقی یہ نواز شریف کی حکومت ہی نہیں چاہیے. واہ حکومت، ہر بری حکومت، کب تک؟ یہ چلنا نہیں. رہ گیا کہ احتساب بالکل ٹھیک. میں کبھی کبھی مریم یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں، دل نہیں مانتا، میرا دماغ نہیں مانتا، میاں صاحب یہ جو سارے الزامات ہیں یہ غلط ہوں گے. نو. لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں پروردگار، اگر ہے ماؤنٹ ایورسٹ سے بڑا، یہ بندہ معصوم ہے تو یہ کیا؟ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ اس خاندان نے جو جیلیں کاٹی، جو ذلت کاٹی، جو ایک ٹینشن دیکھی، اس کا کوئی حساب نہیں. اگر یہ معصوم ہیں اور ان کا سارا کچھ ریورس ہو گیا ہے، جائیدادیں بھی ڈی فریز ہو گئی ہیں، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، ان کی گاڑیاں سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اور یہ نہاد ہو کے ڈرائی کلین ہو کے آ گئے، تو خدا کا واسطہ یار، یہ جس نے کیا ہے وہ یہ بھی کرے نا، کہ جو لوگ اس کے لیے ریسپانسبل ہیں ان کو ایسی بھیانک سزائیں دو کہ کوئی آدمی دوبارہ یہ حرکت نہ کرے. باقی تو فضول ہے یہ، سوائے ایک احتساب والے مطالبے کے، کس نے کیا، ڈالر کیوں، فلانا. صاحب بیڑا غرق کرنے میں آپ حضور، آپ کا کلیدی مرکزی کردار ہے. پھر آتی ہے پیپلز پارٹی، جو اقتدار میرا سب ذمہ دار ہے، بے شک، بلکہ شاید آخری والے بچ جائیں، چونکہ تباہی تو آپ مچا گئے تھے. بارودی سرنگیں آپ نے بچھائیں، اس کو آگ لگا دی. وہ کو مسافر آگے وہاں کا ٹھہرا ہے، وہ بھی اڑ گیا بیچ میں. کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، یا آپ کے پارٹنرز چاند. چلیں
آگے چلتے ہیں حسن صاحب. استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے. یہ خیر سگالی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, کسی سیاسی ایجنڈے کی ملاقات نہیں تھی. دیکھو یہ ایک بات کر کے اپنی پارٹی کی عبدالعلیم خان نے اس کو آلودہ ہونے سے بچا لیا ہے. اس کا ثبوت میں دیتا ہوں. مجھے دکھ بھی ہوا, امبیرسمنٹ بھی بہت ہوئی. یہ بھی کل کی بات ہے, کل شام یہ جو اپنے منیب ہیں ان کے پروگرام میں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان, میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے, وہ بیٹھی تھیں اور ٹوٹل امبیرسمنٹ. حالانکہ ڈاکٹر عاشق اوان بہت وٹی, بہت ذہین, حاضر جواب قسم کی خاتون ہیں. کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا. منیب بار بار کبھی ادھر سے گھیر رہا تھا, کبھی ادھر سے گھیر رہا تھا. نتیجہ صفر. اٹ واز سو بلڈی امبیرسنگ فار ہر. تو یہ جو کیا ہے عبدالعلیم خان نے بالکل ٹھیک کیا ہے. یعنی جن لوگوں کے گورننس کے خلاف آپ میدان میں اترے ہو, اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اس لیے نہیں کہ میرا کوئی تعلق ہے دیانتداری سے, دے ڈیزرو اے چانس. اس کی وجہ ہے آزماؤ, بار بار آزماؤ, لیکن ایک کو نہیں. Everybody, even Bilawal deserves a chance. Who knows? میں اکثر مثال دیتا ہوں, اور بھی ہیں دنیا میں, لیکن میں عام فہم مثال ہے, لوکل ہے ہماری. میاں چنو ڈاکو تھا, پھر گیا تو پھر گیا. اب جو 4 بار ڈاکے ڈالنے یا 6 بار, تو وہ ان کو نہیں. باقی give them a chance. میرا ذاتی خیال ہے یہ ممکن ہے. یہ جو جوڑی ہے جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان, یہ یاد رکھنا, یہ وہ کجریوال بھی ثابت ہو سکتے ہیں, یہ باقیوں جیسے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ امکان ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے تو خدا کا خوف کریں آپ. یہ تو ادھر شجاعت صاحب کے پاس بھی پہنچے ہوئے ہیں, یہ تو بلوچستان, ان کا کیا ہے. اس لیے یہ بہت اچھا کیا ہے. میرا کل کا پروگرام آپ ضرور دیکھنا مریم, اٹ واز سو امبیرسنگ فار می. فردوس عاشق اوان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, بیٹنگ اراؤنڈ دا بش بس. چونکہ سوال ہی ایسا تھا. بڑے سے بڑے جینیس سے بھی آپ کرو گے, ذہین ترین آدمی سے کرو گے ایک ایسا سوال جس میں بالکل اس کی بھونگی زیر بحث ہوگی, وہ بیچارہ آئیں بائیں شائیں کرے گا. یہی ڈاکٹر فردوس کر رہی تھی. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب. دوسری طرف سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ میں انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی جیسے ہوتے ہیں. یہ خراج تحسین نون لیگ کو ہے یا پی ٹی آئی کو؟ یہ لعنت ہے, یہ پھٹکار ہے, یہ گالی ہے, یہ تھپڑ ہے پاکستان کی جمہوریت کے منہ پہ. یہ ٹھیک کہا ہے جاوید ہاشمی نے. نون لیگ میں انٹرا پارٹی الیکشن, او بھائی جس ملک میں الیکشن کی, جنرل الیکشن کی کوئی اوقات نہیں. دیکھو بات سنو, ہم جو ہے نا یہ جو نازو انداز, نخرے, ٹکیلیاں, یہ جینوئن جمہوریت میں زیب دیتی ہیں. جی تے ابا جی, تے دھی جی, تے پتر جی, تے نواسا جی, تے سبدی جی, تے چاچا جی, تے بھائی جان جی, یہ فیملی افیئر ہے یار, کوئی شرم کریں. 33 سال ہو گئے مجھے یہ اس بات پہ ماتم کرتے, دلیل کوئی نہیں دیتا. ایسا چپڑ کھناتیا اٹھ کے کہتا ہے کہ یار یہ تو بندہ تو اینٹی ڈیموکریسی, اور ڈیموکریسی کا میں مخالف نہیں ہوں. یہ بکواس ہے, یہ جوکروں کا کھیل ہے. مطلب اندازہ لگاؤ, انٹرا پارٹی الیکشن کس ملک میں,